أن سيدنا ومولانا محمد قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ خالق کی کائنات مالک کی کائنات اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جو ساری کائنات خالق مالک اور رازق ہے اس وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم تاجداری کائنات مرکزی کائنات محوری کائنات مطلوب کائنات و مقصود کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گورے نیاب دے اندر حدی عقیدت اور درود و سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین و سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ذوالحج شریف دی آمد قریب ہے تو اسی نسبت اور مناسبت نال اج ساڈا موضوع جد الانبیاء خلیل کبریا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت باسعادت اور ابتدائی واقعات ادھتے معروضات پیش کرن دی سعادت حاصل کرانگا اللہ کریم انو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن کے سنا کے قابل عمل کرنا تے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے
قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرن دی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ خالق کی کائنات نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا یاد کرو، ذکر کرو کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا بے شک او صدیق نبی ہے۔ نبی ہونا ویسے ہی ایک اعلیٰ درجہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف اللہ نے ان جملے دے نال دسیا کہ صدیق نبیّا، کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی نے، یعنی انہاں دی زبان دے وچوں جدوں بھی نکلے ہے حق نکلے آئے، سچ نکلے آئے، اور سچ تو علاوہ کدے کوئی گل نکلی، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا ذکر کرو کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا، یہ میں قرآن کریم دا ایک مقام پڑھے ہے جبکہ پورے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام دا ذکر تقریباً 35 مرتبہ قرآن دے اندر فرمایا، اور اگر قرآن دا بغور مطالعہ کریے تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ دیگر انبیاء کرام دا بھی ذکر فرمایا، بلکہ روح اللہ، کلمت اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ دی ولادت دا مکمل واقعہ قرآن دے اندر ذکر فرما چھڑے۔ ادھر ابتدائی گلنا توجہ نہ سننا، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا سارا واقعہ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا، اور اگر سورہ یوسف دا مطالعہ کرو تو خالق کی کائنات نے جناب یوسف علیہ السلام دی زندگی دا سارا واقعہ سورہ یوسف دے اندر سمیٹ کے بند کر چھڑے اور قرآن دا حصہ بنا دیتا۔ کتے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ کتاب دے اندر اسماعیل دا ذکر کرو۔ کتے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو۔ کتے رب کائنات نے جناب نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا، کتے کسی نبی دا ذکر کیتا، لیکن حضرت عیسیٰ سمیت چند انبیاء کرام دی ولادت دا ذکر قرآن دے اندر بیان کر کے اللہ نے یہ دس دیتا کہ نبیاں دا میلاد بیان کرنا رب دی اپنی سنت ہے۔ نبیاں دے میلاد دا ذکر کرنا کی دی سنت ہے، رب دی سنت ہے۔ رب نے قرآن دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد بیان کیا، قرآن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر کیتا، تو آج اگر نبی پاک علیہ السلام دے ایک غلام گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی اپنے سونے نبی دا میلاد مناندے نے، کہ ایک کوئی شرک یا بدعت نہیں، این قرآن دے مطابق اسی تے اللہ دی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم دا ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل دا ذکر فرمایا، جناب نوح دا ذکر فرمایا، حضرت یحییٰ اور زکریا دا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دا ذکر فرمایا۔ اگر قرآن دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے تے جیدے صدقے قرآن ملے ہے، جنہاں دے صدقے قرآن ملے ہے، جو اس نبی دا اسی ذکر کرانگے تے کیوں نہ رب ساڑھے دے راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 2003 سال پہلے دنیا دے ہوتے ہوئے، اور آپ دی ولادت باسعادت دے وقت اس وقت دا جڑا بادشاہ سی دا نام سی نمرود، جنہوں اللہ نے ساری دنیا دے ہوتے حکمرانی اور بادشاہی عطا فرمائی۔ اور تاریخ انسانیت کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہوں اللہ نے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک دی بادشاہی اور سلطنت عطا کی تھی۔ انہاں چو 2 مسلمان نے اور 2 کافر۔ مسلمانہ وچوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین جنہاں دا ذکر 16ویں سپارے دے اندر ہے، اور جڑے 2 غیر مسلم نے انہاں چو ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر۔ کئیاں نے شداد دے بارے دے اندر بھی لکھے ہے، لیکن یہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں اللہ نے پوری دنیا دے ہوتے بادشاہی عطا فرمائی۔ انہاں وچوں ایک نمرود ہے جدی عمر ہے تقریباً 800 سال۔ نمرود نے کتنی عمر پائی ہے؟ 800 سال دی عمر ہے، اور ایدے وچوں 400 سال دی بادشاہت دے گزرے۔ جدوں ایک بادشاہی دا چرچا ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایدی رسی نو ٹھلا چھڑیا، اے اپنی گمراہی دے اندر، جہالت دے اندر اور شرک دے اندر مبتلا ہندہ جدوں بہت دور نکل گیا، رب نے ایدی پکڑ دا ارادہ فرما لیا۔ اللہ نے ایدی رسی کھچن دا ارادہ فرما لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ایدہ علاج کرن دا ارادہ فرما لیا۔ یعنی رب کی منشا، رب کی رضائی ہو گئی کہ ہونا سیدی پکڑ کرنی اور انہوں واپس لے آنا ہے، لیکن ذریعہ کون بنے گا؟ اللہ دا نبی ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والد گرامی دا نام ہے تعارف، تے الف تا رے اور خا، تعارف، اور انہوں دے والد دا نام ہے ناخور۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو قرآن مجید کے اندر قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آکھے، اس قال علی ابیہ آزرہ، قرآن اندر ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر نو آکھیا۔ لیکن یاد رکھنا مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام آزر نہیں، آپ دے والد گرامی دا نام ہے تعارف، اور آزر آپ دا چچا ہے جیڑا مشرک ہے، بت بناندہ بھی ہے، بت ویچدہ بھی ہے، اور بتانو اپنا خدا بھی مند ہے۔ جبکہ میرے پاک نبی دا فرمان ہے، حضور فرماندے نے کہ میں پاک پشتہ وچوں پاک رحمہ وچ منتقل ہوندہ آیا۔ کی مطلب؟ فرمایا آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک، اور اماں حوا تو لے کے سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کوئی ماں ایسی نہیں اور کوئی باپ ایسا نہیں جیڑا مشرک ہوئے، جیڑا پلید ہوئے۔ جناب آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک میرے نبی نے جتنے باپ آئے، ہر باپ بھی پاک ہے، اور اماں حوا تو لے کے سیدہ آمینہ تک جتنیاں ماما آئیاں نے، اللہ نے ساریاں ماما بھی پاک عطا فرمائیاں نے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سارے باپ بھی پاک نے اور ساریاں ماما بھی پاک نے۔ حضور فرماندے نے میرا نور پاک پشتاں دے وچوں پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندہ آیا۔ اس واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام، آپ دے دادا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جیڑا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر میرے نبی دا چمکیا، حضرت ابراہیم تو پہلے آزر دی پیشانی دے اندر چمکیا ہوئے نہیں۔ یہ نور جناب تعارف دے کول آیا۔ یہ مثال میں قرآن دے وچوں دیواں تاکہ سارے نو بات دی سمجھ آ جائے۔ پہلا سپارہ
آخری رکوع۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 12 بیٹے نے، کتنے بیٹے نے؟ بولیے 12 بیٹے نے، جنہاں میں ایک یوسف بھی ہے، انہاں میں ایک یوسف بھی ہے۔ آپ نے اپنے 12 پتر جمع کی دے اور انہوں نے جمع کر کے آخری ویلے پوچھا کہ اے میرے پتروں، میرے تو بعد کدی عبادت کرو گے؟ میرے تو بعد معبود کنوں منو گے؟ تہاڈا الہ کون ہوئے گا؟ کہ سارے نے بیک زبان ہو کیا کیا الہ کا و الہ آبائی کا، ابا جان ساڑھے تو بعد ساڑھا الہ ہوئی ہے جیڑا تہاڈا الہ ہے اور جیڑا تہاڈے باپ دا الہ ہے، یعنی ابراہیم دا الہ ہے، جناب اسماعیل دا الہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام دا الہ ہے۔ حضرت اسحاق دی گل ہوئی، اسماعیل دی گل ہوئی، ابراہیم دی گل ہوئی۔ الہ کا و الہ آبائی کا، یہ تھے لفظ آبا آ گیا، ابن باپ، جی جڑا تہاڈے ابا جی دا باپ ہے، الہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے والد دا نام ہے حضرت اسحاق، اور حضرت اسماعیل انہاں دے والد نے، انہاں دے بھائی نے، حضرت ابراہیم انہاں دوہاں دے باپ نے۔ یہ مطلب یہ کہ لفظ ابن قرآن دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دے اس واقعے دے اندر آیا کہ آپ دے دادا واسطے بھی استعمال ہویا اور جناب ابراہیم واسطے بھی استعمال ہویا۔ بات سمجھ آ رہی تو آڑی کے نہیں؟ لفظ ابن قرآن دے اندر ہی دادے واسطے بھی استعمال ہویا، تائے واسطے بھی استعمال ہویا۔ تو یہ مطلب ہے کہ عرب لوگ لفظ ابن باپ تے بھی استعمال کر دے سن، چاچے تے بھی استعمال کر دے سن، تائے تے بھی استعمال کر دے سن، اور دادے واسطے بھی لفظ ابن استعمال ہوندا سی۔ اس واسطے قرآن نے جڑا فرمایا اذ قال لأبیہ ابراہیم اذ قال لأبیہ آزر، جدو آپ نے اپنے باپ آزر نو آکھیا، یہ مطلب ہے اپنے چچا نو آکھیا، جبکہ آپ دے والد گرامی دا نام کی حضرت تارخ، آپ دے والد گرامی نے حضرت ذی وقار۔ اہل سنت و جماعت دا یقین ہے کہ ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دا نور پاک پشتاں چو اور پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندا حضرت عبداللہ اور سیدہ آمینہ دے کول آیا۔ ایدیاں دلیلہ بے شمار ہیں، ایک دلیل دیواں ساتھی جی تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے۔ اسی دودھ لینے ہیں نا ہر روز جی، جدوں دودھ لین واسطے اسی جانے ہیں یا دودھ دین والا ساڑھے گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹائے اور اسی برتن لے کے جائیے، یقیناً ہر بندہ جس برتن دے اندر دودھ انہیں پوانا ہے نا، برتن لے کے پہلے انہوں ویکھے گا برتن صاف ہے کہ نہیں ہے۔ بولیے پہلی بات ہے کہ ساڑھی ماں بہنا جنہ دے ذمہ کسے نے، انہوں نے صاف صفائی کر کے برتن رکھنا ہے، لیکن پھر بھی جدوں اسی برتن لے کے دودھ لین واسطے جانا ہے، اسی خود بھی چیک کرنا ہے کہ برتن صاف ہے، پاک ہے، یہ دے اندر کوئی گندگی تے نہیں، یہ برتن ناپاک تے نہیں، نجس سے نہیں۔ اس لیے کہ ہر بندے نو علم ہے کہ یہ دے اندر اسی دودھ پوانا ہے تے دودھ رب دا نور ہے، دودھ کی ہے رب دا نور ہے۔ تے میں آکھیا تینوں تے منوں انی سمجھ ہے کہ اسی رب دا نور جس برتن دے اندر ڈالنا ہے، جس برتن دے اندر رکھنا ہے، اسی انہوں ویکھنے ہیں، تکنے ہیں اور اس بات دا یقین کرنے ہیں کہ برتن پاک بھی ہوئے، صاف بھی ہوئے، اس لیے کہ دے اندر رب دا نور آنا ہے۔ تے میں کہا جس برتن دے اندر اسی رب دا نور رکھنا ہوئے، اسی انہوں پاک کر لینے ہیں۔ تے جس ماں دے اندر رب نے اپنا نور رکھنا سی، وہ سیدہ آمینہ کنی کو پاک ہوئے گی۔ سمجھ آئی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ایڈی گرمی نہیں جڑے تُسے لسے بہ گئے ہو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ مل کے دعا کرنے ہیں یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرما۔ تو جس برتن دے اندر اسی نور پانا ہوئے، اسی انہوں صاف کرنے ہیں، پاک کرنے ہیں۔ تے جس ماں دے شکم دے اندر رب نے اپنا نور داخل فرمانا ہے، وہ حضرت عبداللہ کتنے کو پاک ہونگے، سیدہ آمینہ کتنیاں کو پاک ہونگے۔ ایک مثال اور دے دیں وہاں، ہولی ہولی بولو۔
روایات دے اندر ہوندہ ہے کہ عرب لوگاں دے اندر ایک رواج سی، جدوں کسی دے گھر بیٹا پیدا ہوندہ سی نا تے ایک لوہے دا کڑا اس عورت دے بازو دے اندر پوا دیتا جاندہ سی۔ ایک بڑی دیر تو بعد میں نے روایت میں تو انہوں پہلی باری سنا رہے ہیں۔ عرب دے اندر یہ رواج سی کہ جدوں کسی عورت دے گھر بیٹا پیدا ہوندہ سی نا تے او دے ہاتھ دے اندر ایک کڑا پوا دیتا جاندہ سی۔ اے زمانے جاہلیت دی گل ہے، اے اسلام دی گل نہیں۔ اج دے دور دے اندر بھی کوئی بندہ کڑے پا کے اپنے آپ نو سمجھے کہ میں مسلمان ہاں اور میں اسلام دے طریقے دے مطابق کر رہا ہاں، پھر انہوں سوچنا چاہیے کہ اے طریقہ اسلام تو پہلے سی، اسلام دے اندر یہ طریقہ نہیں ہے۔ جدوں حضرت سیدہ آمینہ دے گھر میرے نبی آئے نا، جدوں سیدہ آمینہ پاک دے گھر حضور آئے، مکے دیاں بیبیاں آ گئیں، انہیں کڑا بنوایا، کڑا بنوا کے سیدہ آمینہ پاک دے بازو دے اتے پوا دیتا۔ روایات دے اندر ہوندہ ہے ادھر انہوں نے کڑا پایا، ادھروں ٹوٹ کے ڈگ پیا، کوئی نہیں سمجھ آئی تو ادھروں کڑا پایا ہے تو دوسرے لمحے ٹوٹ کے گر گیا۔ انہاں کیا لگتا ہے کڑا صحیح نہیں بنیا، بنان والے نے 2 نمبری کی تھی، کوئی گل نہیں دوبارہ بنوانے۔ انہاں دوبارہ مضبوط جا کڑا بنوایا تے بنوا کے سیدہ آمینہ چونکہ حضور آیا آپ دے گھر، انہاں کہا جی اللہ نے تو انہوں پتر دیتا ہے تے اے کڑا پا لو۔ جدوں دوبارہ کڑا پوایا گیا تے کڑا پھر ٹوٹ کے ڈگ پیا۔ جدوں دوبارہ ڈگیا تے انہاں کہا بھی لگتا ہے اجے بھی کم ٹھیک نہیں ہویا۔ انہاں دوبارہ تیسری واری بنوایا اور تیسری واری بنوا کے جدوں پھر پوایا گیا، پیدا کرنے والے رب دی قسمیں ادھروں کڑا سیدہ آمینہ پاک دے گھٹنے ادھروں بازو دے اتے آیا ہے، ادھروں ٹوٹ کے پھر زمین تے گر گیا، زمین تے گریا۔ اس واسطے کہ ایک کڑا پہننا کفر اور شرک دی علامت سے، کفر اور شرک دی علامت سے۔ ان ذرا سن کے گل میرا جواب دینا کہ شرک ہوئے یا کفر ہوئے یا ایمان ہوئے، وہ دی جگہ کیڑی ہے؟ ایمان دی یا کفر دی جگہ کیڑی ہے؟ دل۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نے اقرار کرے اور دل نہ تصدیق کرے۔ اچھا شرک ہوئے یا ایمان ہوئے، وہ دی جگہ کیڑی ہے؟ دل۔ ان کڑا پایا گیا ایتھے، جبکہ شرک دی جگہ اے نہیں، شرک دی جگہ اے وے تے سیدہ آمینہ پاک دے ایک باری کڑا پوایا، وہ بھی ٹوٹ کے ڈگیا، دوسری باری پوایا، وہ بھی ٹوٹ کے ڈگیا، تیسری باری پوایا، وہ بھی ٹوٹ کے ڈگ پیا۔ گویا کہ میرے نبی نے دسیا لوگو اے میری ماں سیدہ آمینہ ایمان والی ہے، امانت والی ہے، امن والی ہے۔ اسی دے شرک ایتھے نہیں لکن دیں دے، اسی دے شرک ایتھے کی میں آن دے وانگے۔ جس نبی دی ماں دے شرک ایتھے نہ رب آن دے وے، وہ دے شرک دل دے اندر کی میں آ سکتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ میرے نبی دا باپ بھی پاکے، میرے نبی دی ماں بھی پاکے اور ایمان والی ہیں۔ آؤ ابتدائی گالنوں سمجھ لے، آگے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اجے دنیا تے آئے نہیں، نمرود نے خواب دیکھیا اور خواب دے اندر انہیں دیکھا کہ آسمان تو ایک ستارہ نمودار ہویا، رات ستا خواب دے اندر دیکھا کہ ایک ستارہ نمودار ہویا اور اس ستارے نے بڑھتے 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 اس قدر روشنی ہو دی غالب آئی کہ آسمان دے سارے ستارے بھی مدم ہو گئے، آسمانہ دا سورج بھی مدم ہو گیا اور اس ستارے دی روشنی پورے آسمان دے ہوتے غالب آ گئی۔ جدوں خواب دیکھیا، رات دے پچھلے پیر ڈر کے اٹھ گیا، متھے دے ہوتے پسینہ آ گیا، ہاتھ پیر کمنے شروع ہو گئے، جلدی دے نال نوکروں نے بلایا، بولا کہ آنکھ لگا کہ درباری نجومی حاضر کرو۔ درباری نجومی آ گئے، آنکھ لگا میں رات نو خواب بڑا عجیب دیکھے ہے۔ انہاں کہا کی خواب دیکھے؟ انہیں آنکھا میں ایک ستارہ دیکھے ہے جی دی روشنی اتنی زیادہ کہ آسمان دے سارے ستارے او دے سامنے ماند پہ گئے، آسمان دا سورج بھی او دے سامنے ماند پہ گیا۔ منوں دسو حساب کتاب لا کے یہ دی تعبیر کیے
جنہوں دربار دے نجومیہ نے حساب کتاب لایا انہیں آکھیا نمرود اپنی خیر منا، نمرود اپنی خیر منا، ان قریب تیری بادشاہ دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جسے ذریعے تیری بادشاہ کو ختم کر دیتا جائے گا، تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اپنا انتظام کر۔ دنیا دار سی نا، بندہ سی، انسان سی، انہیں کہا میں ایک ترکیب لانا، اسی جمن ہی نہیں دیں گے جی، فیملی پلاننگ کہہ لو، اسی بچہ ہون ہی نہیں دینا۔ ہائے ہائے میں کہا ایک تیری تدبیر ہے، ایک میرے رب دی تدبیر ہے، ایک میرے رب دی تدبیر ہے، اور یاد رکھنا ہمیشہ میرے رب دی تدبیر ہی غالب آنے والی ہے۔ انہیں دن دے اندر ارادہ کیتا، خیال کیتا، اور پوری سلطنت دے اندر اعلان کر دیتا کہ جس گھر دے اندر چھوٹا بچہ ہے فوراً تو پہلے انہوں قتل کر دیتا جائے۔ خون دی ندیاں عزیزہ نے گرامی، فرعون نے اپنے سلطنت دے اندر معصوم بچیاں نو قتل کروانا شروع کر دیتا۔ جس گھر دے اندر پتہ چل رہا سی کہ اس گھر دے اندر نومولود پیدا ہوا ہے، چند دنوں دا ہے، انہوں فوراً تو پہلے قتل کر دیتا جاندہ سی۔ انہیں اپنی تدبیر اختیار کی تھی نا، لیکن ہونا تھی وہی سی جو میرے رب نے چاہنا ہے، ہونا تھی وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے۔ یہ تھے کہ گل بڑی پیاری میں نے یاد ہے، یا خود سنا دیں تسی ہولی بھی بولو، سنا میں تھا بھی دینی ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہمیشہ میرے رب کی تدبیر غالب ہے۔ یہ گل میں ہی تھے روک کے اگلی گل دسنا چاہنا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کامل ولی، یہ شخصیت نے کہ جڑے کسی دن نال ملاقات نہیں سن کر دے، بادشاہ وقت سنا پیج کے حضور کو 2 منٹ دا ٹائم ہی دے دے۔ اے سن اللہ والے تے آج کل دے خود جناب حاضر ہوندے نے، خود جاندے نے، لیکن اللہ والے دی پہچانے ہوئے کہ وہ نہیں جاندہ، دنیا دار ہو دے بوئے تھے آندے نے۔ آپ ٹائم نہیں سن دیں کسی نے، ایک بی بی روندی روندی آ گئی، آپ دی زوجہ نے ملی، آنکھ لگی حضرت فضیل نال میری گل کرا دیو۔ فرمایا بی بی تینوں پتہ ہے کہ میرا خاوند کسی نہ ملدا نہیں، سویر ہوئے، شام ہوئے، دوپہر ہوئے، رات ہوئے، وہ دا تعلق صرف اپنے پروردگار دے نال جڑے ہے۔ آئے آئے کیسا بندہ ہے، لیکن جدوں دا رونا ویکھیا، گل سنی، انہیں کہا اچھا میں اندر پیغام بھیجنی ہے، جا کے پیغام دیتا حضور عورت بڑی مجبور ہے تواڈے نال چند لمحے گل کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا آن دیو۔ جدوں پردے دے اندر بیٹھ کے آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ عرض کرتی حضور میں نے ایک مسئلہ دسو، میرا رب رحیم ہے کہ میرا رب ظالم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میرا رب رحیم ہے کہ میرا رب ظالم ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی گل 10 گل کی ہے۔ عرض کرتی حضور میں کئی سالوں تو بیوہ چلی آ رہی ہوں، میرے گھر اولاد نہیں، ایک میرے کو اٹی سی سوتر دی، اے سوتر دا تھوڑا جا پیس سی، جنہوں میں سارا دن بے کے بندی رہنی سا، اور جنہوں شام ہو لگ دی سی نا، جنہ کہ میں بن لینی سا، جا کے بازار بیچ کے جڑے پیسے لب دے سن میں لے کے رات دا کھانا کھا کے سو جانی سا۔ حضور میں رات دا کھانا کھا کے سو جانی سا، تے جڑا بچ جاندہ سی سویرے پھر وہی کام کرنا، سارا دن ہاتھ نال حلال کمانا، پھر شام نو بیٹھ کے حلال کھانا۔ حضور میری زندگی دی ترتیب چلی آ رہی سی، آج ایسا ہویا ہے کہ میں اپنا اوہی اٹھی سوتر دی بے کے بننی سا بھی تے آسمان تو ایک پرندہ آیا، انہیں پیروں دے نال اٹھی نو اچھک لیا اور اچھک کے لے کے چلا گیا۔ حضور میرا تے کل اساسہ ہی ہو سی، میرے کل تے اور شاہ ہی کوئی نہیں، تے رب نو پتہ نہیں کہ میرے کل تے ہے ہی اٹھی سی، ان تے میرے کل ہے ہی کوئی نہیں، سونا میں کدے بوئے تے جاما، ہن منوں دسو میرا رب ظالم ہے کہ میرا رب رحیم ہے؟ اللہ والے سننا آپ نے نگاہ ولایت نال سارا منظر تک لیا، فرمایا بی بی سویرے آئیں تینوں تیرے مسئلے دا جواب دیا، اونچی کہہ دو۔ عزیزان گرامی قدر رات گزر گئی، جدوں صبح دا ویلا آیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے رب دی عبادت کر دینے پہ، اور اپنے ہاتھ دے اندر تسبیح لے کے اللہ اللہ دے ورد وظیفے کر دینے پہ۔
کتے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے پئی اور کتے نوافل دی صورت دے اندر رب دی عبادت بجا لاندے نے پئے کتے حالت قیام دے اندر نے کتے حالت رکوع دے اندر نے کتے حالت سجدے دے اندر نے یا رب العالمین اے تیری جڑی عورت ہے اے جڑی تیری بندی ہے اے میری بارگاہ دے اندر مسئلہ لے کے آ گئی ہے کہ میرا رب رحیم ہے کہ میرا رب ظالم ہے یا اللہ اے دا جواب میں نہیں دینا اے دا جواب جڑا تو عطا فرمائے گا میں تیری بندی نو اے دا جواب دے دیواں گا عزیزان گرامی قدر سارا دن گزر گیا جدوں پچھلا پہر آ گیا ایک بہت بڑا قافلہ حضرت فضیل بن عیاض دے دروازے تے آ گیا بہت سارا سامان لے کے آ گیا دروازے تے دستک دیتی گئی اندروں پوچھا گیا من دکل باب اے دروازہ کھٹکھٹان والے کون ہے اگر جواب آیا اسی قافلے والے اور حضرت فضیل بن عیاض نو ملنا چاہنے ہیں آپ دی ملاقات اور آپ دی زیارت کرنا چاہنے ہیں پر میں اچھا سی تیرا پیغام پہنچا دینے ہیں جڑا جواب آیا پھر انہاں دی مرضی جدوں آپ دی زوجہ نے اندر جا کے جواب دیتا اندر جا کے پیغام دیتا حضور بارے قافلہ آیا ہے اور لوگ تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندے نے انہاں دے کول سامان بہت زیادہ ہے آپ دے ذہن دے اندر خیال آیا شاید میرے رب دی طرفوں جواب آیا ہے آپ نے فرمایا اچھا انہاں نو اندر آن دی اجازت ہے عزیزان گرامی قدر اوئے آن والا قافلہ جیڑا ہے حضرت فضیل بن عیاض دے اس حجرے دے اندر آ کے بیٹھ گیا معتبر بندے آپ دی خدمت دے اندر آ کے بیٹھ گئے اور عرض کرتے نے حضور اسی اپنا واقعہ تانوں دسنا چاہنے ہیں فرمایا دسو آندنے حضور کل دا دن نے اسی سمندر دے اندر بحری جہاز دے وچ سفر کرنے آ پئے اچانک سمندر دے اندر طوفان آیا این سمندر دیاں موجاں اٹھیاں نے اور ساڈی بحری جہاز نے ڈولنا شروع کیتا حتیٰ کہ قریب سی ساڈا جہاز سمندر دے اندر غرق ہو جاندا او دی وجہ سی کہ ساڈی کسی دے اندر ایک سوراخ ہو گیا ساڑی کسی دے اندر ایک سوراخ ہویا اور اس سوراخ دے وچوں پانی کسی دے اندر آنا شروع ہو گیا اور کسی نے اج کھولے لینے شروع کر دیتے حضور اسی کسی دے اندر بیٹھ کے اپنے سونے رب نو پکاریا اپنے رب نو جدوں یاد کیتا ہے پر میں پھر کی بنے عرض کی تھی یا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اچانک اساں ویکھے آئے ایک پرندہ آیا ہے جدے منہ دے وچ سوتر دی اچھی کہہ دے ہو جدے منہ دے اندر سوتر دی اٹی ہے اور اس پرندے نے آگی اس سوراخ دے اندر اس سوتر دی اٹی نو فٹ کر دیتا تے آپ چلا گیا حضور اسی انتظار کر دیا پہ او سوراخ جڑے سوتر دی اٹی دے نال بند ہویا اسی خیر خریت دے نال سفر کر کے جدوں ساحلے سمندر دے پہنچے اسی پوچھا اس آبادی دے اندر اگر کوئی اللہ دا بندہ ہے وے دے سانو دسو سارے آنکھیں اگر کسی اللہ دے ولی نو ملنا چاندے ہو جاؤ فضیل بن عیاض دے بوئے دے چلے جاؤ حضور اسی اکٹھے ہو کے آپ دی خدمت دے اندر آ گیا اور حضور اسی اے سارا تحفہ تحائف تواڈے کو لے کے آیا خدا دا نا جے نانا کریا جے اے سارے تحفے بھی تواڈے نے اے 30,000 درہم دا پیسہ بھی تواڈا ہے فرمایا اے سارے تحفے بھی حضور تواڈے تے 30,000 درہم بطور نذرانہ حضور قبول فرماؤ اللہ والے لیندے نہیں آپ نے لے لیا انہوں نے کہا جاؤ تو انہوں اجازت ہے بی بی نو آکھے انہوں مائی نو تے لب کے لیا تُسی ہولی بولو فرمایا اس مائی نو لب کے لیا جدو مائی آئی آپ نے فرمایا بی بی دس تیرا مسئلہ کی سی عرض کرتی ہے حضور میں توڑے کو لو پوچھیا سی میرا رب ظالم ہے کہ رحیم ہے فرمایا بے جا تیرے مسئلے دا جواب آیا آپ نے اپنی زوجہ نے فرمایا بھی انہوں دس اے سارا سامان بھی تیرا ہے اے سارا سامان بھی تیرا ہے اور اے 30,000 درہم بھی تیرے نے عرض کی تھی حضور سمجھ نہیں آئی فرمایا اس گل نو چھڑ دے اے دس تیرا رب ظالم ہے کہ رحیم ہے آئے 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 فرمایا کل یہ مسئلہ میرے کو پوچھا سی آج میں تیرے کو پوچھنی ہاں دس تیرا رب ظالم ہے کہ رحیم ہے عرض کی حضور سمجھ نہیں آئی فرمایا تیری اٹی رب نے پرندے کو کشتی وچ فٹ کرا کے اس 2 درہم دے بدلے اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا
فرمایا پتہ چلیا تیرا رب بھی رحیم ہے، میرا رب بھی رحیم ہے۔ ایک میری تدبیر ہے، ایک میرے رب دی تدبیر ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، ہمیشہ میرے رب دی تدبیر ہی غالب آنے والی ہے۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول مبارک کہ آپ فرمانے ہیں کہ جدوں میری دعا پوری ہو جائے نا تو میں خوش ہونا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ لیکن اگلی گل فرماندے نے جدوں میری دعا قبول نہ ہوئے تو میں ہو راضی ہو جانا۔ پوچھن والے نے پوچھا حضور جدوں تہاڈی دعا قبول ہوندی ہے، سمجھ آندی ہے بھی تسی خوش ہوندے ہو کہ جو تسی چاہندے سو ہو گیا، تے جدوں دعا قبول نہیں ہوندی پھر کیوں ہور راضی ہوندے ہو؟ فرمایا میں ہور راضی تاں ہونا وا اس لیے کہ ہن او ہویا ہے جو میرے رب نو پسند ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی سمجھے میری مولا علی سرکار دی گل؟ اسی ہر پاسے ہر چونک چ لوکی گلے کرنے ہیں، دعا تے بڑی منگی ہے پر قبول کوئی نہیں ہوندی۔ فلاں مسئلہ ہے بتیرا زور لایا ہے اجے تک تے حل نہیں ہویا، پتہ نہیں رب باقیاں دی سندا ہے ساڈی نہیں سندا۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ انسان مسلمان دی دعا ادوں تک اللہ قبول کردا رہندا ہے جدوں تک وہ جملہ اپنی زبان تے نہ لیاوے کہ میں تے منگنا پیا رب قبول نہیں کردا پیا۔ فرمایا جدوں یہ جملہ آ جائے پھر اللہ قبول نہیں کردا۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لو، ساڈا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، یہ میرے مالک دا کام ہے، چاہے دنے کھول دے چاہے راتی کھول دے۔ ساڈا کام ہے اپنی تدبیر کرنا، رب دا کام ہے اپنی تدبیر کرنا۔ ہاں کام کر کے وہ دا نتیجہ رب دے سپرد کر دیو، آکھو یا اللہ اے میری تدبیر سی، اگوں تیری تدبیر ہے تے میں او دے تے راضی ہاں سونیا جو تیری تدبیر ہے۔ تو نمرود نے کوشش کی تھی کہ میں اس ذریعے آن والے بچے تے قابو پا لواں، لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو حضرت ابراہیم دی ولادت کیویں ہوئی میں اگلے جمعے عرض کراں گا۔ اللہ کریم اج دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔